جی مومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید رضوان نقوی آج ایک اہم پروگرام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شہر ازاں کہے جانے والے لکھنؤ کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہاں پر تمام امام باڑے موجود ہیں جو عقیدت کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ اسی سلسلے سے آپ کے سامنے ہم لکھنؤ کے امام باڑوں کی تاریخ لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ آج ہم ایک انتہائی اہم اور قابل احترام امام باڑے کا ذکر کر رہے ہیں، جسے آپ سب شاہ نجف کے امام باڑے کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اس امام باڑے کی تعمیر کے سلسلے سے اگر ہم بات کریں تو اودھ کے پہلے بادشاہ غازی الدین حیدر نے زمانہ حکومت 1814 عیسوی سے لے کر 1827 عیسوی میں اس خوبصورت، نادر و نایاب، بے مثل و بے نظیر عالی شان امام باڑے کی تعمیر کرائی تھی۔ یہ امام باڑہ دریائے گومتی کے کنارے واقع ہے۔ اس خوبصورت امام باڑے کے دائیں جانب سکندر باغ اور بائیں جانب کچھ دور پر موتی محل ہے۔ موتی محل کے علاوہ جواہر بھون اور شاہ نجف روڈ حضرت گنج سے بھی راستے جاتے ہیں۔ اسے اودھ کے پہلے بادشاہ غازی الدین حیدر نے زمانہ حکومت 1814 عیسوی سے لے کر 1827 عیسوی میں اعلان بادشاہت 1819 عیسوی سے قبل بنوایا تھا۔ اندرونی پھاٹک پر کتبہ ہے: شبیہ روضہ نجف اشرف، مولا کائنات، غالب لکل غالب، اسد اللہ، شیر خدا، پروردہ رسول، ولایت کے شہنشاہ، عبادت و ریاضت میں مسلمانوں کے پیشوا، ہمت و شجاعت کے عظیم تاجدار، مارکہ خیبر کے شہ سوار، خاتون جنت کے شوہر نامدار، سردار شہنشاہ جن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی اور شہادت مسجد کوفہ میں ہوئی، جن کی زندگی کا محور مقصد آغاز سے انجام تک اسلام کو بچانا، اسلام کی صحیح تصویر کو پیش کرنا اور اسلام کو پھیلانے میں خدا کی عبادت میں حضرت علی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی کو پیش کر دیا۔ شبیہ روضہ نجف اشرف یہ پیغمبر اسلام کے چچا زاد بھائی داماد حضرت علی علیہ السلام کے مزار کی نقل شبیہ ہے، جو عراق کے شہر نجف اشرف میں ہے۔ پہلا پھاٹک سڑک کے کنارے ہے، جس کے اوپر دو شیر بنے ہیں جو حضرت علی علیہ السلام کے لقب اسد اللہ فارسی شیر خدا کی یاد دلاتے ہیں۔ شیروں کے پنجے دو مچھلیوں کے حلقے پر ٹکے ہیں، اوپر تاج بنا ہے۔ آگے پختہ راستے ہیں جن کے اطراف میں سبزہ زار باغ ہے۔ اس کے بعد دوسرا پھاٹک، آگے بڑھ کر تیسرا پھاٹک ہے، جہاں سے روضے کا جنوبی رخ اور چھت پر عالی شان شاندار سفید گنبد نظر آتا ہے۔ عالی شان گنبد کا رنگ سنہری ہے۔ روضے کی عمارت چوکور ہے۔ اس کے بعد روضے کی جانب مغرب میں ایک خوبصورت مسجد موجود ہے۔ شمال کی طرف چوتھا پھاٹک ہے، اس کے بعد پانچواں پھاٹک جو عام طور پر بند رہتا ہے۔ اس پھاٹک سے کچھ دور دریائے گومتی ہے۔ امام باڑے میں داخلہ چوتھے پھاٹک سے ہوتا ہے۔ برآمدے کے بعد خاص عمارت کے 3 دروازے نظر آتے ہیں، جن میں برما کے ساگوان کی بنی ہوئی نقشی چوڑیاں لگی ہیں۔ اس امام باڑے کے اندرونی حصے کی بات کریں تو اندر کا فرش سنگ مرمر سفید اور سنگ موسیٰ سیاہ کا خوبصورت فرش ہے۔ عالی شان گنبد 8 پہل ہے، جس کے ہر پہلو میں روشن دان ہے۔ نادر و نایاب جھاڑ فانوس سے مزین آراستہ سجا ہوا یہ عالی شان امام باڑہ، جسے دیکھ کر لوگ تعریف کرتے نہیں تھکتے ہیں۔ گنبد کے نیچے 3 قبریں ہیں، بیچ میں بادشاہ غازی الدین حیدر کی قبر، دائیں جانب مبارک محل کی قبر اور بائیں جانب ممتاز محل کی قبر ہے۔ ان سے ذرا فاصلے پر بائیں گوشے میں بادشاہ کی تیسری بیوی سرفراز محل دفن ہے۔ سامنے منبر رسول ہے۔ محرم میں عشرہ مجالس کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور سال کے دوسرے دنوں میں بھی مجالس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ مومنین و مومنات یہاں زیارت کرنے برابر آتے رہتے ہیں۔ یقینی طور پر اس مقدس امام باڑے میں جو بھی مراد مانی جاتی ہے وہ بحق محمد وآل محمد ضرور پوری ہوتی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ اس امام باڑے میں مسلمانوں کے علاوہ دوسرے مذہب کے لوگ بھی آتے ہیں، جن میں ہندو عقیدت مندوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ شہ نشین یہاں چاندی کے ذریعے مبارک صندل کا تعزیہ شبیہ علم حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام آراستہ ہیں۔ نہایتی خوبصورت عالی شان امام باڑہ ہے یہ شاہ نجف۔ امام باڑے کی آرائش قابل دید ہے۔
اعلیٰ درجے کے دلکش جھاڑ فانوس، بیش قیمتی ساز و سامان سے مزین یہ امام باڑہ چھت سے کچھ فاصلے پر نادر و نایاب زرد نیلی سبز ہانڈیاں چھت سے لٹکی ہوئی نظر آتی ہیں۔ امام باڑہ شاہ نجف میں داخل ہوتے ہی دیوار پر فریم کی ہوئی 3 تصویریں نظر آتی ہیں۔ آئل پینٹنگ بادشاہ غازی الدین حیدر، نواب محسن الدولہ، نواب ممتاز الدولہ کی یہ قیمتی تصویریں مسز جوپلنگ رو کی بنائی ہوئی ہیں۔ بادشاہ غازی الدین حیدر نے 1825 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے خزانے میں 1 کروڑ روپے بطور قرض جمع کیے تھے، جسے بیگمات کے وثیقے امام باڑے کی بقا اور عزاداری جاری رکھنے کے لیے وقف کیا تھا۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں وطن پرستوں نے سکندر باغ کی طرح یہاں بھی انگریزی فوج سے زبردست مقابلہ کیا تھا، لیکن شکست ہوئی۔ اس جنگ میں شاہ نجف کا بیش بہا آرائشی قیمتی سامان لوٹ لیا گیا، جو بچا وہ ہمارے سامنے ہے۔ ہم مومنین سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پر زیادہ سے زیادہ تعداد میں تشریف لائیں اور مجالس منعقد کریں۔ شاہ نجف کی تاریخی اہمیت کے پیش نظر یہ امام باڑہ محکمہ آثار قدیمہ کی نگرانی میں ہے۔ روضہ شاہ نجف میں بہتر سے بہتر انتظامات حسین آباد ٹرسٹ کی طرف سے کیے جاتے ہیں۔ یہ امام باڑہ حسین آباد ٹرسٹ کی نگرانی میں ہے۔ نادر و نایاب، عالی شان، بے مثل و بے نظیر اس خوبصورت امام باڑے کے سلسلے سے حسین آباد ٹرسٹ کے OSD جناب ناصر حسین نقوی صاحب نے ہمیں بتایا کہ نمازیوں کے لیے و زائرین کے لیے یہاں بہتر سے بہتر انتظامات اور یہاں محرم میں عشر مجالس و جلوس اضحیٰ کا پورا انتظام حسین آباد ٹرسٹ کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ انتہائی خوبصورت، عالی شان، بے مثل و بے نظیر یہ مقدس امام باڑہ جسے امام باڑہ شاہ نجف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اس امام باڑے کی خوبصورتی اور نقش و نگار کی بات کریں تو امام باڑے کی محرابوں میں، گنبد میں اور اندرونی حصے میں بہت ہی باریک قدیم طرز پر نقش و نگار بنائے گئے ہیں۔ ہمارے ماہر قدیم فنکاروں نے نقش و نگار کے ذریعے اس امام باڑے کو جاذب نظر، دلکش اور خوبصورت بنا دیا۔ اسے بیل بوٹوں سے سجایا گیا۔ اس مقدس قابل احترام امام باڑے میں داخل ہوتے ہی ایک الگ طرح کا سکون ملنے لگتا ہے۔ مومنین و مومنات یہاں ذکر خدا و ذکر پنجتن میں مصروف نظر آتے ہیں۔ دریائے گومتی کے کنارے بنے ہوئے اس عالیشان امام باڑے کو پوری دنیا سے لوگ دیکھنے آتے ہیں اور تعریف کرتے نہیں تھکتے۔ یہ امام باڑہ لکھنوی گنگا جمنی تہذیب کا مرکز بنا ہوا ہے، جہاں ہر دھرم کے لوگ آپ کو آتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ امام باڑہ اپنی تہذیب و ثقافت، پیار و محبت، ہندو مسلم یکجہتی کی مثال آپ ہے۔ یہ امام باڑہ شاہ نجف جو اتحاد کا مرکز بنا ہوا ہے، خصوصی طور پر اس امام باڑے میں زائرین کی تعداد میں خاصی اضافہ نظر آتا ہے۔ خاص بات یہ کہ اس امام باڑہ شاہ نجف میں ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمارے ہندو حضرات بھی بڑی عقیدت کے ساتھ یہاں پر آتے ہوئے ملیں گے۔ یہ امام باڑہ جو عقیدت کا مرکز بنا ہوا ہے، اسے اودھ کے پہلے بادشاہ غازی الدین حیدر نے 1814 عیسوی سے لے کر 1827 عیسوی تک مکمل کرایا تھا۔ اب اپنے میزبان سید رضوان رضا نقوی اور ہماری پوری ٹیم کو دیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ آپ کے سامنے ایک کسی نئے امام باڑے کے ساتھ ہم پھر سے گفتگو کریں گے۔ تو ہمیں دیے اجازت۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔